بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عید الفطر قریب آ رہی ہے، یعنی چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد بہت ہی جلد عید الفطر آنے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، جب عید الفطر آئے گی تو ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے عید الفطر کے وقت کہ صدقہ فطر کتنا نکالا جائے، اور دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ فطر کون لوگ دیں گے، کتنا نکالا جائے گا، کب نکالا جائے گا۔ یہ تمام سوالات انسان کے ذہن میں صدقہ فطر کو لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ آخر عید کی ابتدا کیسے ہوئی، عید کس وجہ سے منائی گئی، کیوں منائی گئی اور کب سے منائی گئی، آخر عید کے ایام سے پہلے کیا ہوتا تھا، جب عید کے دن نہیں تھے تو اس سے پہلے ان دنوں کیا ہوتا تھا۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلی چیز یہ یاد رکھنا ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے، صدقہ فطر ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ اور اب دوسرا سوال یہ رہتا ہے کہ پھر صدقہ فطر نکالا کتنا جائے گا۔ تو دیکھیے 2 کلو 45 گرام یہ ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے، یعنی ایک شخص اپنی طرف سے صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام دے گا۔ اب جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اس کے ماں باپ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر وہ بچہ خود اس لائق ہے، عاقل و بالغ ہے، خود کماتا ہے، خود اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہے، تو پھر وہ اپنی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس خود اتنے پیسے نہیں، ظاہر بات ہے جب چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکے، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو صدقہ فطر کس پر ضروری ہوگا؟ ہر اس مسلمان پر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کو صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اب چھوٹے بچے کی طرف سے اس کے ماں باپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صدقہ فطر کب نکالا جائے۔ تو دیکھیے صدقہ فطر کا جو مطلب ہے وہ غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا۔ تو بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاکہ جو غریب ہے وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے، وہ بھی کچھ چیزیں اپنے لیے خرید سکے، تاکہ اس کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں آ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھیے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ عید سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہیے، یہ حدیث ابو داود شریف کے اندر آئی ہے، سنن ابو داود، نسائی شریف کے اندر آئی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارا حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَن تُؤَدِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ ابو داود کے اندر آئی ہے، نسائی میں آئی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے صحیح میں روایت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو نکالنے کا حکم دیا۔ کب دیا؟ ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے نکال دیا کرو، ادا کر دیا کرو۔ حضور نے صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا صدقہ فطر یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ یہ فرمان رسول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہو گئی بات؟
اب ایک سوال پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر صدقہ فطر دلوایا کیوں جاتا ہے؟ ایک تو وجہ میں نے بتا دی کہ غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اس وجہ سے دلوایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ روزہ رکھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے. آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی امام جو ہوتا ہے اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہی امام بھی تو ایک انسان ہے, اس سے خطا ہو سکتی ہے. تو جب انسان ہے کوئی تو اس سے خطا ہوگی. فرشتے سے خطا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ معصوم ہے. نبی سے خطا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ معصوم. اس کے علاوہ جو بھی ایک عام انسان ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے. جو نبی ہیں اور جو فرشتے ہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معصوم ہے. بات کلیئر ہوئی؟ تو انسان ہے تو خطا ہو سکتا. اب ظاہر بات ہے جب انسان رمضان رکھتا ہے, اگرچہ رمضان کس لیے رکھوائے جاتے ہیں کہ انسان ہر طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہر جہت سے, لیکن پھر بھی انسان ہے, کبھی روزے میں کوئی نہ کوئی کمی کر دیتا ہے, کبھی گانے سن لیتا ہے, کسی کو گالی بھی دے دیتا ہے, برا بھلا کہہ دیتا ہے, کسی کی دل آزاری کر دیتا ہے, جھوٹ بھی بول دیتا ہے, غیبت کر دیتا ہے. انسان ہے. تو روزہ رکھنے کے وقت انسان کے روزے میں جو کمی واقع ہو رہی ہے, اب یہ کمی دور کیسے ہو؟ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر دلوایا جاتا ہے کہ تم نے جو روزے رکھے اس میں چگلی جو کر دی یا غیبت یا جو بھی غلط کام کر دیا اور جو تمہارے روزے میں کچھ کمی آ گئی, اس کمی کو دور کس سے کیا جائے گا؟ صدقہ فطر ادا کر دو. یہ صدقہ تمہارے روزے میں جو کمی آ گئی ہے اس کمی کو دور کر دے گا. بات کلیئر ہوئی؟ اور یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ دیکھو ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے, ابن ماجہ شریف کے اندر بھی حدیث آئی, امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا, دار قطنی نے روایت کیا, دالمی نے مسند الفردوس کے اندر اس حدیث کو روایت کیا. کیا حدیث کے الفاظ؟ عن ابن عباس, حضرت ابن عباس سے روایت ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو کیوں ضروری قرار دیا, کیوں فرض قرار دیا, کیا وجہ تھی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, جو روزہ رکھنے والے کے روزے میں جو کمی واقع ہو گئی ہے, جو اس نے روزہ رکھنے کے بعد شور و غوغا کیا ہے, زبان درازی کی ہے, چگلی کی ہے, اس کی وجہ سے جو کمی واقع ہو گئی ہے, جو بھی لغو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے, لغو یعنی بیکار کام جو روزہ رکھنے کے بعد انسان نے کر لیے ہیں, فضول کام جو کر لیے ہیں, اس کی وجہ سے جو کمی واقع ہو گئی ہے, طہرۃ للصائم, تو یہ صدقہ فطر روزے دار کے روزے کو پاک کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کمی کو دور کر کے روزے کو بالکل صاف و شفاف کر دیتا ہے, پاک کر دیتا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ صدقہ فطر دلوانے کے مقصد دو ہو گئے, غریبوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا. دوسرا مقصد کیا ہے کہ روزے کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر دلوایا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے دیکھیے, صدقہ فطر سے کئی فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو روزے دار کا روزہ کمیوں سے صاف ہو رہا ہے, کمیوں سے دور ہو رہا ہے, کمی نکل کر باہر آ رہی ہے, روزہ بالکل صاف و شفاف ہو جا رہا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وَطُعِمَةً لِلْمَسَاكِينِ. اب ظاہر بات ہے جب ہم کسی غریب کو صدقہ فطر دے رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ روزے دار کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کے روزے میں جو کمی واقع ہو رہی ہے وہ کمی دور ہو رہی ہے. اور وَطُعِمَةً لِلْمَسَاكِينِ, اور یہ صدقہ فطر غریبوں کا ایک کھانا بھی بن گیا. بھائی غریبوں کو دے دیا تو ان کا فائدہ ہو گیا, وہ اس سے کچھ خرید کے کھا سکتے ہیں, اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں, عید کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں, ہے نہیں ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ اس کا اچھا وقت کیا ہے, اس کا مسنون وقت کیا ہے, عمدہ وقت کیا ہے, کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے. حضور خود فرما رہے ہیں من اداها قبل الصلاۃ. دیکھیے صدقہ فطر جو انسان عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے, حقیقت میں صدقہ فطر وہی ہوتا ہے. جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے وہ ایک عام صدقہ ہے, اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی ویلیو اس صدقہ فطر کی ہوتی ہے جو نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. یعنی جو ثواب نماز سے پہلے ادا کرنے پر ملے گا وہ بعد میں ادا کرنے پر نہیں ملے گا. اس لیے حضور نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ. جس شخص نے نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا فهي زکاۃ مقبولہ, تو یہ ایسا صدقہ فطر ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا, اللہ اس کو قبول فرمائے گا. ومن اداها بعد الصلاۃ, اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ, تو پھر یہ ایک عام صدقہ کہلائے گا, اس کی ویلیو صدقہ فطر کے برابر نہیں ہوگی. بات کلیئر ہوئی؟ سمجھ گئے اتنی بات آپ؟ اب ایک بات سنتے چلیے, صدقہ فطر کے تعلق سے بات کلیئر ہو گئی کہ کتنا نکالا جائے گا, 2 کلو 45 گرام. اور یہ
صاحب نصاب پر ہر مسلمان، جو بھی مسلمان صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر دینا ضروری ہے. چھوٹے بچے کی طرف سے اس کے ماں باپ ادا کریں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی. صدقہ فطر کیوں دلوایا جاتا ہے اس کے ریزن بتا دی. اب بات آتی ہے عید کی، جو ہم نے دوسرا سوال اٹھایا تھا عید کو لے کر. دیکھیے آج ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، عید الفطر یعنی میٹھی عید. بقرہ عید والے دن عید کی نماز ادا کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ 2 دن ہو گئے، ایک میٹھی عید کا، ایک بقرہ عید کا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتاؤں پہلے ان 2 دنوں میں معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں کچھ لوگ ان 2 دنوں میں، یعنی جو میٹھی عید اور بقرہ عید کا دن ہے، ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے، کھیل کود ہوتا تھا ان کا. تو حضور نے پوچھا بھائی تم ان 2 دنوں میں یہ کیا کرتے ہو، یہ 2 دن کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم یہ کھیلتے کودتے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم کھیلتے تھے تو اب بھی کھیل رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، اب ان 2 دنوں میں تم کھیلو گے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اب تمہارے لیے اچھے انداز میں بدل دیا ہے. وہ اچھا انداز کیا ہے؟ اب تم ان 2 دنوں میں نماز ادا کیا کرو. اب ان برے دنوں کو اچھے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ کھیل کود، لیکن اب اس کو اچھے دنوں میں تبدیل کر دیا. کس نے؟ ہمارے رب نے. اب حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. حضرت انس سے یہ حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے، داود نے سنن میں، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اپنی سنن کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وَلَهُمْ يَوْمَانِ، تو مدینے کے جو لوگ تھے ان کے نزدیک 2 دن ایسے تھے یلعبون فیہما، جن میں وہ کھیلا کرتے تھے. یعنی مدینے کے لوگ 2 دن ایسے تھے جن میں کھیلا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذان الیومان، تو حضور نے پوچھا کہ بھائی یہ 2 دنوں میں تم کیا کرتے ہو، ان 2 دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا كنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، انہوں نے کہا حضور ہم ان 2 دنوں میں جاہلیت کے زمانے میں کھیلا کرتے تھے. تو حضور نے کیا فرمایا ان اللہ تعالی قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 خراب دنوں کو، ان 2 کھیل کود والے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دیا ہے، اور وہ اچھے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یعنی میٹھی عید اور بقرہ عید. بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کلیئر؟ تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ پہلے عید کے دنوں میں کیا ہوتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اچھے دنوں میں کیسے تبدیل کیا. اب دیکھیے جب عید کا دن آتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے پورے مہینے رمضان رکھے، جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اب اس محنت کا انعام عطا فرماتا ہے. جو ہم نے رمضان میں محنت کی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، رات بھر عبادت کی، اس کا ذکر کیا، تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کے دن عطا فرماتا ہے. جیسے ایک مزدور سے ہم مزدوری کراتے ہیں تو شام کے وقت اس کو مزدوری دیتے ہیں نہیں دیتے کہ بھائی تم نے پورے دن محنت کی ہے، لو اپنی مزدوری. ایسے ہی اب پورے مہینے جو ہم نے محنت کی ہے اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کے دن عطا فرماتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ اس کو طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، امام منذری نے ترغیب و ترغیب کے اندر روایت کیا ہے، امام علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف یا عیدگاہ کی طرف جاتے ہوتے ہیں تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہوتے ہیں فرشتے؟ فنادوا، فرشتے یہ آواز دے رہے ہوتے ہیں، یہ ندا لگاتے ہوتے ہیں، کیا؟ اغدوا یا معشر المسلمین الی رب کریم، اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں اپنے کرم کرنے والے رب کی طرف آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ یمن بالخیر، کیونکہ حقیقت میں اچھے کاموں کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر سر نہیں جھکا سکتا. جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے مالک ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے.
کیونکہ حقیقت میں اللہ ہی توفیق دیتا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں یعنی ہم جو بندے ہیں، ہمارے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان یعنی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. حالانکہ اللہ انگلیوں سے پاک ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ چاہے تو اچھائی کی طرف پھیر دے اور چاہے تو برائی کی طرف پھیر دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ایک بندے کے لیے اچھائی کی توفیق کا سوال کرنا چاہیے. کیا مالک ہمیں اچھے کاموں کی توفیق. تو دیکھیے جب عید کا دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، راستوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، کرم کرنے والے رب کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اللہ ہی کس کی توفیق دیتا ہے، خیر کی. ثم یصیب علیہ الجزیل، پھر جب اللہ خیر کی توفیق دیتا ہے تو پھر اس خیر کا بدلہ بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. جب اللہ کسی بندے کو بھلائی کے کاموں کی توفیق دے تو اس بھلائی کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا. ظاہر بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے حق میں اچھا کرے گا. جب آپ کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس لیے حدیث میں کیا آیا کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم کسی کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، کرم کرنے والے رب کی طرف آ جاؤ، کیونکہ حقیقت میں اچھے کاموں کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور اس کا انعام بھی اللہ دیتا ہے. اب کیا کہا جاتا ہے بندوں سے، لقد امرتم بقیام اللیل، بندوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں رات بھر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، رات میں قیام کرنے کا یعنی تراویح پڑھنے کا یا عبادت و ریاضت کرنے کا جو تمہیں رات میں حکم دیا گیا. فقمتم، تو تم نے خوب عبادت کی. ظاہر بات ہے بندوں نے عبادت کی نہیں کی رات میں. وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ، اور تم کو دن بھر روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزے بھی رکھے. وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَقُمْتُمْ، تمہیں دن بھر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے. وَأَطَعْتُمْ، تو تم نے کیا کیا، قیام بھی کیا اور اللہ کی اطاعت بھی کی. وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تم نے اپنے رب کی اطاعت بھی کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندوں کو رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، بندوں نے رات بھر عبادت کی. بندوں کو دن بھر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، بندوں نے دن بھر روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی. تو اب فرشتے کیا کہتے ہیں کہ جب تم نے اللہ کا حکم مان لیا یعنی رات بھر عبادت کر لی، دن بھر روزے رکھ لی، تو اب انعام بھی تو لے لو. فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، تو اب اپنا انعام سمیٹ لو، یعنی اللہ کی طرف سے اب انعام ملنے والا ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے جو عید کے دن لوگ کیوں آتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سے اپنا انعام لینے کے لیے آتے ہیں. فَإِذَا صَلُّوا نَادَى مُنَادٍ، تو جب لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا، الا، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ. جب ہم عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا غیب سے آواز دیتا، الا، خبردار ہو جاؤ. ان ربکم قد غفر لکم، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے. پتا چلا کہ بندہ جب رمضان میں رات بھر قیام کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور جب عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تمہیں بخش دیا گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر انعام ملا. کیا ملا؟ انعام، بخشش ہو گئے. دوسرا، فرجعوا راشدین الی رحالکم، اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اور اب تم خیر کو سمیٹ کر اپنے انعام کو سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، یعنی اب انعام کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ. فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، تو حضور نے فرمایا اسی وجہ سے عید کے دن کو کیا کہا جاتا ہے، انعام کا دن. کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس ہم ہی لوگ نہیں کہتے اس کو انعام کا دن. وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ، آسمانوں میں بھی اس عید کے دن کو انعام کا دن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انعام کا دن. کیوں؟ کیونکہ اس دن ان بندوں کو انعام ملتا ہے جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے رات بھر عبادت کی. اس لیے عید کے دن کو کیا کہا جاتا ہے، یوم الجائزہ، یعنی انعام کا دن. تو دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر عید کا دن آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، صدقہ فطر دیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھیں، اس کی طرف دل کو جھکا کر نماز پڑھیں، دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بخش دے گا اور ہمیں ہمارے روزوں کا، ہماری عبادت کا انعام عطا فرمائے گا. اب آخری حدیث میں آپ کو سناؤں، بڑا مزہ آئے گا. اس کو ابن الجوزی نے تبصرہ کے اندر روایت کیا. دیکھیے عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا یوم الفطر، عید کا جب دن ہو تو حضور ہمیں حکم دیتے تھے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید الفطر کے دن، عید کے دن ہم کو حکم دیتے تھے. کس بات کا؟ ان نفطر الفقراء من اخواننا، کہ ہم کچھ فقیروں کو کھلا دیا کریں. یعنی عید کے دن جو جہاں تک ہو سکے ہم کچھ نہ کچھ فقیروں کو کھلا دیں. ایک فقیر مل جائے اس کو کھلا دیں، دو مل جائیں ان کو کھلا دیں، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے فقیروں کو کھلا دیں. کیونکہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وکان یقول، اور حضور فرماتے تھے، من فطر، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضور فرماتے تھے من فطر واحد، جس نے کسی ایک شخص کو کچھ کھلا دیا، یعتق من النار، عید کے دن اگر کسی نے کسی ایک فقیر کو کچھ کھلا دیا، یعتق من النار، تو اس شخص کو جہنم سے آزاد لکھ دیا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اگر کسی شخص نے عید کے دن کسی ایک فقیر کو کچھ کھلا دیا، جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ ومن فطر اثنین، اور جس نے دو لوگوں کو کھلا دیا، کتب لہ براءۃ من الشرک و براءۃ من النفاق، اور جس نے دو لوگوں کو کھلا دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ شرک سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے، یعنی منافقت سے بھی بری ہے. یعنی ایسا بندہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ ہی ایسے بندے کے دل میں کجی ہے، یعنی یہ بندہ منافق نہیں ہے، یہ بندہ وہ ہے جس کا دل صاف ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات حضور نے کیا فرمائی؟ ومن فطر ثلاثا، اور جس نے تین لوگوں کو کچھ کھلا دیا عید کے دن، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جس نے عید کے دن تین لوگوں کو کچھ کھلا دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. وزوجہ اللہ من الحور العین، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی شادی جنت میں حوروں سے کرائے. تو کتنا بڑا انعام ہے. عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ فقیر کو کھلا دیں، ایک فقیر کو کھلا دیں، دو فقیر کو کھلا دیں. انعام ہی انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کے دن پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.